الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی بڑا مقام ہے. آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کے باپ، اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں بہت سارے نبی ہوئے ہیں، اور آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی اولاد میں ہیں. آپ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں، جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا مقتدی، امام، رہبر اور اپنا جد امجد تسلیم کرتے ہیں، اور ایمان والے تو اور مسلمان تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت میں ہیں ہی. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو 114 صورتوں میں سے 35 صورتوں میں 68 قرآن پاک کی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. یعنی بہت ساری جگہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے. مختلف موقعوں پر مختلف باتیں ان کی حیات طیبہ سے متعلق بیان کی گئی ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش، آپ کی تشریف آوری ایک ایسے ماحول میں اور ایک ایسے موقع پر ہوئی جب کہ نمرود بن کنعان کی حکومت تھی، اور وہ اپنے آپ کو ساری دنیا کا بادشاہ تسلیم کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ معبود اعلیٰ بھی نعوذ باللہ تسلیم کراتا تھا. دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے بیک وقت ساری دنیا پر حکومت کی ہے. اس میں سے ایک نمرود بھی ہے. 2 مسلمان ہیں، 2 غیر ایمان والے ہیں. غیر ایمان والوں میں نمرود کا نام بھی ہے، جو اپنے آپ کو ساری دنیا کا بادشاہ کہتا تھا. بڑی طاقت اس کے پاس تھی، اور صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اس کے اندر اتنا غرور تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بچے تھے تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا، اماں مجھے کون پالتا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تمہاری پرورش میں کرتی ہوں، تمہیں میں پالتی ہوں. تو پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اگلا سوال کیا، اماں آپ کو کون پالتا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے تمہارے باپ آزر پالتے ہیں، میری ساری ضرورتیں ان کے یہاں سے پوری ہوتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال کیا کہ ہمارے ابا آزر کو کون پالتا ہے؟ تو چونکہ وہ بادشاہ کے وزیر تھے، اس لیے ماں نے یہ کہا بیٹا تمہارے باپ آزر کو نمرود پالتا ہے، اس لیے کہ ان کو وہاں سے وظیفہ ملتا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کی اور ہماری سب کی ضروریات پوری ہوتی ہیں.
ابراہیم علیہ السلام نے پھر اگلا سوال کیا کہ اماں نمرود کو کون پالتا ہے؟ تو ماں نے ڈانٹ کر چپ کر دیا کہ بیٹا وہ تو رب الارباب ہے، نعوذ باللہ، وہ تو سارے خداؤں کا خدا ہے، اس کو کون پالے گا، وہ سب کو پالتا ہے، آئندہ ایسی بات مت کہنا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات کھٹک گئی۔ اس زمانے میں ستاروں کی پرستش بھی ہوتی تھی، جہاں اللہ کے غیر کو تسلیم کیا جاتا تھا، اس کے سامنے سر جھکایا جاتا تھا، ان کو اپنا معبود تسلیم کیا جاتا تھا۔ انہی میں ستارے بھی تھے کہ ان کی گردش سے اور ان کے نکلنے اور نہ نکلنے سے اور ان کی روشنی کے فرق سے دنیا میں انسانوں کے حالات میں فرق پڑتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی آزمایا۔ ستارے نکلے تو سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معبود ہوں۔ پھر اس کے بعد چاند نکلا تو چاند کے مقابلے میں ستاروں کی روشنی مان پڑ گئی، تو دل نے اس بات کو تسلیم کیا اور اندر سے آواز آئی کہ جس کی روشنی مان پڑ جائے دوسرے کے مقابلے کے اندر، وہ کیا معبود ہو سکتا ہے۔ پھر جب سورج نکلا تو سورج کی روشنی کے مقابلے میں چاند کی روشنی مان پڑ گئی، تو سوچا کہ نہ تو چاند خدا ہو سکتا ہے، اور بھی جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ بھئی سورج جب غروب ہو گیا تو جو غروب ہو جائے اور جو چھپ جائے وہ کیا خدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بس میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رہبری فرمائی اور توحید کی دولت ابراہیم علیہ السلام کے قلب میں ہی نہیں بلکہ آپ کے پورے جسم کی رگ رگ میں پیوست کر دی تھی۔ ساری دنیا کی حکومت آپ کے مقابلے پر ہے، اور ایسا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے۔ سب سے پہلا واسطہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے گھرانے سے پڑا، اس لیے کہ آپ کی پیدائش ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جن کا کام ہی یہ تھا کہ لکڑی کی تصویریں بنانا اور ان صورتوں کو بنا کر بازار میں بیچنا، اور پھر انہی کو لے جا کر اپنے عبادت خانوں میں رکھ لینا اور انہی کے سامنے سجدہ کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ ایسے گھرانے میں پیدائش ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میرے سمجھ میں نہیں آتا آپ ایسی تصویروں کی اور ایسی صورتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور کسی کام نہیں آ سکتے۔ اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے آ کر تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتے، تو آپ ایسی شکلوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا مت کریے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک علم دیا ہے، مجھے توحید کی دولت سے نوازا ہے، میں آپ کو اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسے تسلیم کیجئے۔ اور اگر بات یہ ہے کہ آپ میری بات نہیں مانیں گے اور اپنے اسی آباء اور اجداد کے دین پر رہیں گے جو اللہ کی غیر کی پرستش کا چلتا چلا آ رہا ہے، تو پھر میرا اور آپ کا ایک ساتھ نبھاؤ مشکل ہے۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، بس میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کفر اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لہذا میں تو یہاں سے چلتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھرانے سے رخصت ہو گئے۔ نمرود کو پتہ چلا کہ اوہو ایک نوجوان ہماری مملکت میں، ہماری بادشاہت میں ایسا پیدا ہوا ہے جو ہم کو خدا ہی تسلیم نہیں کرتا اور ہمارے قریبی آدمی کا بیٹا ہے۔ تو نمرود نے بلا کر بھرے دربار میں ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کیا کہتے ہو، خدا تو میں ہوں، نعوذ باللہ،
اور پھر اس نے یہ کہا کہ اگر خدا ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ جو موت و حیات کا مالک ہو، مارنے اور زندہ رکھنے کا، زندہ کرنے کا اگر مالک اور اختیار رکھتا ہو وہی خدا ہے، تو یہ اختیار تو میرے پاس ہے۔ چنانچہ اس نے اسی وقت ایک بے قصور آدمی کو بلایا جس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو زندہ رہنے کا حق تھا، اور حکم دے دیا کہ جاؤ اس کو پھانسی پر چڑھا دو اور اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کو موت کی سزا دے دی جائے۔ اس کو مار دیا گیا۔ اور ایک آدمی جس کو قتل کی کسی جرم میں سزا ہو چکی تھی اور اس کو پھانسی پر اور سولی پر چڑھایا جانے والا تھا، اس کے بارے میں رہائی کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ ثابت کیا اپنے اس عمل سے کہ جو مرنے والا تھا ہم نے اس کو زندگی بخش دی، اور جو زندہ رہنے کا حقدار تھا ہم نے اسے مار دیا۔ تو گویا موت و حیات ہماری اختیار میں ہیں اور موت و حیات کے ہم مالک ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو بالکل ہی بے عقل آدمی ہے، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں نے عرض کیا تھا آپ سے پہلے بھی کہ شراب کا جو نشہ ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، اس سے زیادہ خطرناک مال کا اور عہدے کا نشہ ہوتا ہے۔ عہدے کے نشے کے اندر آدمی کو صحیح باتیں نہیں سوجتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو بہت ہی بے عقل اور بد عقل آدمی ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ موت و حیات کس کو کہتے ہیں اور زندہ اور مارنا کس کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پر اپنا سوال بدلا اور یہ کہا کہ بھائی اگر مسئلہ ایسا ہی ہے تو میرا خدا تو روزانہ مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم واقعتاً خدا ہو تو تم آج کا سورج بجائے مشرق سے نکالنے کے مغرب سے نکالو۔ تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بس لاجواب ہو گیا اور اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اور یہ چیز اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ تو نمرود کے دل میں اپنی شرمندگی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے نفرت بیٹھ گئی کہ اچھا یہ مجھے سب کے سامنے انہوں نے لاجواب کیا ہے۔ پھر کچھ واقعات اور بھی قوم کے ساتھ اس قسم کے پیش آئے کہ جو تصویریں اور جو شکلیں اور صورتیں انہوں نے بنا رکھی تھیں، ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان شکلوں کا خاتمہ کیا اور جو بڑی شکل تھی اس کے گلے کے اندر جو کلہاڑی تھی وہ لٹکا دی۔ جب قوم آئی تو کہنے لگے کہ اوہو یہ ہماری شکلوں کے ساتھ اور تصویروں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شک ہوا تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی ہم تو سب گئے ہوئے تھے میلے میں اور ہم سب تو گئے ہوئے تھے باہر، یہ سب کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑی تصویر ہے، اس کے گلے میں کڑھالی لٹکی ہوئی ہے، اسی سے پوچھ لو کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ قوم بھی لاجواب ہو گئی کہ وہ کیا جواب دے گا، تو قوم بھی دشمن ہو گئی اور سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، بس آگ جلاؤ اور آگ جلا کر آگ کے اندر اس کو جلا دو تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، نہ یہ موجود ہوگا نہ ہماری قوم کو گمراہ کرے گا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی آگ تیار کی گئی۔ ایک آگ کیا تھی؟ وہ آگ کا بڑا تالاب اور سمندر تھا، اور جو آگ جلانے والے تھے وہ بھی ہمت نہیں کر سکتے تھے کہ اس کے قریب آئیں۔ باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا گیا من جنیق، اور اس جھولے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر اس میں ڈالنے کا پلان بنایا گیا۔ ایک اکیلا فرد واحد ہے جو اللہ کا نبی ہے، توحید کا مدعی ہے اور توحید کا مقر ہے، اقرار کرنے والا ہے، اور ساری دنیا ایک طرف ہے اور بادشاہ وقت اس کی مخالفت کے اندر ہے اور دشمنی پر اتلے ہوئے ہیں، اور خاتمے کی پوری تیاری اس کی ہو چکی ہے۔ آسمان پر کوہرام مچا ہوا ہے کہ ایک ہی اللہ کا نام لینے والا اور توحید کو بیان کرنے والا، آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ آپ فرمائیں تو ابراہیم کی مدد کر دیں جا کر۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم تمہاری مدد حاصل کرنا چاہے تو جاؤ کر دو. فرشتے آئے، ہوا کا فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا آپ اجازت دیں تو ایسی ہوا چلاؤں گا کہ یہ ساری آگ نمرود کے دربار میں اور اس کا دربار جل کر خاک ہو جائے گا. بارش کا فرشتہ آیا کہ آپ فرما دیں اجازت دے دیں تو بارش ایسی برساؤں گا کہ یہ ساری آگ ہی ٹھنڈی ہو جائے گی اور مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا جلانے کا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اللہ کے حکم کے بغیر آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم سے نہیں آئے، ہم اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا خلیل اگر تمہاری مدد چاہے تو تم اس کی مدد کر دو، میری طرف سے اجازت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. سمجھنے کی یہ بڑی باریکی کی بات ہے، غور کرنے کی. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ یہ تھا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ تھا. یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے اور مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. تو جس طرح دنیا میں تمام چیزیں مخلوق ہیں اسی طرح فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اگر کسی فرشتے سے مدد حاصل کر لیتے تو ساری دنیا کے سامنے یہ تاریخ مرتب ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے غیر سے مدد چاہی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی توحید کے خلاف سمجھا اس بات کو کہ وہ فرشتوں کی بھی مدد حاصل کریں، اور منع کر دیا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا، تم اجازت لے کر آئے ہو، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر ابراہیم اور میرا خلیل مدد چاہے تو تم مدد کر دو، تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. فرشتوں نے کہا، جبریل امین نے کہا اللہ سے تو کہہ دو کم سے کم کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کو میرے حال کی خبر ہے یا نہیں؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے، آپ کے حال کی خبر ہے اور پل پل کی خبر ہے. تو فرمایا خبر تو اس کو کی جاتی ہے جو بے خبر ہو. ارے بھائی خبر تو اس کو کی جاتی ہے جو بے خبر ہو، جس کو پتہ نہ ہو. جب جس کو سب کچھ پتا ہے تو اس کو خبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میرے اللہ کو میرا جلانا مقصود ہے اور وہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو ابراہیم بھی آج اس کے نام پر جلنے کو تیار ہے. بس جھولے پر بٹھایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو جھولے کے ذریعے سے آگ میں ڈالا گیا. جس آگ کے اوپر پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا، اس کی لپٹیں ایسی باتیں کر رہی تھی آسمان. اللہ تعالیٰ نے براہ راست بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے، بغیر کسی مخلوق کے واسطے کے آگ کو حکم دیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ یہ تھا اور ان کی دعوت بھی یہ تھی کہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا. تو اللہ نے بھی سارے واسطوں کو ختم کر کے براہ راست خود حکم دیا آگ کو، یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے. اور اللہ نے اس آگ کو باغ بنا دیا اور آگ ایسی سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی کہ سارے کے سارے لوگ حیران رہ گئے کہ ہم نے ابراہیم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آگ میں ڈالا تھا، یہ آگ تو ان کے لیے گل گلزار بن گئی اور آگ تو ان کے لیے راحت اور آرام کا سبب بن گئی. قوم حیران ہو گئی اور قوم بے بس ہو گئی، شرمندہ ہو گئی. اسی طرح نمرود بھی شرمندہ ہو گیا. چنانچہ اس نے میدان میں اپنی فوج کے ساتھ جمع ہو کر اس بات کا اعلان کیا، کون ہے جو میرے علاوہ کسی اور کو معبود تسلیم کرتا ہے، آئے میرے سامنے، یا اس کو لایا جائے میرے سامنے. اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید. نبیوں کے سردار کی حفاظت کا جب نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی فوج نہیں بھیجی، بلکہ مکڑی سے جالا تنوا کر، کبوتری سے انڈے دلوا کر نبیوں کے سردار کی غار ثور میں حفاظت کر لی. سارے نبیوں کے سردار کی حفاظت کے لیے اللہ کوئی بڑی فوج بھی تو اتار سکتے تھے، کوئی بڑی طاقت بھی تو بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا.
اس کی حفاظت کے اسباب نرالے ہیں۔ ہاتھیوں کی جو سب سے بڑی فوج بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئی تھی اور جسے ابرہہ لے کر آیا تھا، ایک معمولی پرندے جن کو ابابیل کہتے ہیں، اللہ نے ان کے پنجوں میں اور چونچوں میں ایسے پتھر دے کر بھیجا جن پتھروں نے رائفلوں کا کام کیا اور میزائلوں کا کام کیا اور پوری ابرہہ کی قوم کو میں ہاتھیوں کی فوج کے ہلاک کر دیا۔ نمرود اور اس کی پوری فوج کو ہلاک کرنے کے لیے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور جو اس بات کے لیے میدان میں جمع ہوا تھا کہ میرے علاوہ نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی فوج نہیں اتاری بلکہ مچھروں کے غول کو بھیجا۔ حضرت ابن عباس امام المفسرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کی ہلاکت کے لیے مچھروں کے غول کو بھیجا، مچھروں کی فوج آئی اور پوری قوم کو اس طرح نوچا اور ان کا خون پیا کہ ان کے گوشت نوچ ڈالے اور ان کے خون پی ڈالے، اور قوم اور فوج وہاں ساری کی ساری ہلاک ہو گئی۔ نمرود کو نہیں ہلاک کیا۔ نمرود کے ناک کے راستے سے ایک مچھر اس کے دماغ تک پہنچا دیا اللہ نے، اور وہ اس کے دماغ میں پہنچ گیا، اور جب اس کے دماغ میں اندر کاٹتا تھا تو نمرود کو اتنی سخت تکلیف ہوتی تھی کہ وہ اپنا سر دیواروں پر مارتا تھا اور اس تمنا کرتا تھا کہ جس طرح میری فوج مری ہے کاش میں بھی اس کے ساتھ ہی مر جاتا تو اس تکلیف میں تو مبتلا نہیں ہوتا۔ تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ 400 سال تک وہ اس بیماری میں مبتلا رہا کہ مچھر اس کے دماغ میں زندہ، اور وہ مچھر کاٹتا تو وہ اپنا سر دیواروں سے پھوڑتا تھا۔ بلکہ اس کے دربار میں آنے والوں کے لیے یہ قانون بن گیا تھا کہ میرے دربار کا، پہلے زمانے میں سلامی کے انداز الگ الگ ہوتے تھے، جس طرح آج کسی کے دربار میں جاتے ہیں سلام ہوتا ہے، اسی طرح اس زمانے میں سلامی یہ ہوتی تھی کہ بادشاہ وقت یا کسی بڑی آدمی کے سامنے سجدہ کرتے تھے لوگ، وہ سجدہ تعظیمی ہوا کرتا تھا۔ لیکن بادشاہ نے یہ قانون بنا دیا کہ میرے یہاں کا سلام یہی ہے کہ جو بھی آئے گا وہ دروازے پر پڑے ہوئے جوتوں کو لے کر میرے سر پر مارے گا، اس لیے کہ جوتے جب میرے سر پر پڑتے ہیں تو ذرا مجھے سکون ملتا ہے اور مچھر کاٹنے سے رک جاتا ہے، ورنہ مچھر کے کاٹنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ میرے برداشت سے باہر ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا ذلیل کیا کہ جو بھی آتا تھا اس کے سر پہ جوتے مارتا تھا۔ 400 سال اس تکلیف میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ نے نمرود کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، ایک لمبی عمر تک ابراہیم علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا نکاح جب حضرت حاجرہ سے ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے بعد کے اندر حضرت سارہ جو آپ کی اہلیہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کو اولاد عطا فرمائی، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو ہلاک کرنے کے لیے جو فرشتے آئے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دے کر قوم لوط کے یہاں گئے تھے۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان سے انبیاء کا بڑا سلسلہ جاری ہوا جن کو انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جن سے ایک ایسا سلسلہ چلا کہ آخر میں آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ آگے اور باتیں ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔